YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو پامسٹری سے آگاہی دینا ہے، تاکہ آپ کسی ایسے مسائل میں نہ پھنس جاؤ، کسی ایسے مسئلے میں نہ پھنس جاؤ جس طرح کہ ہوتا یہ ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ماہر پامسٹ تو کہہ نہیں سکتے، یعنی ایک بوٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے اور وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اچھی خاصی شادی شدہ زندگی گزارنے والے جوڑے کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ٹوٹ جائے گی، ان کی نہ ٹوٹتی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے، اس ٹینشن اور اس پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جنہوں بچیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی، ناکام ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کسی کو کہہ دیتے ہیں جس کی شادی ارینج میرج ہو، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شادی لو میرج ہوگی، ہو جو ارینج میرج منگنی یا جو کچھ ماں باپ نے اپنی کی ہوتی ہے وہ سب سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر اچھا ہوگا یا برا، سفر میں کامیابی ملے گی یا نہیں، یا سفر مکمل طور پر کر سکیں گے یا نہیں، یا سفر سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں، یا سفر ہم گھومنے پھرنے کے لیے تفریح کے لیے جائیں گے، ایسا سفر، یا وہ سفر ہوگا کہ ہم مقدس سرزمین خانہ کعبہ پہ جا کے روضہ رسول پہ حاضری دیں گے، ایسا سفر ہوگا۔ کون سا سفر ہوگا اور وہ ہاتھ میں کون سی جگہ پر ہوتا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو ضرور تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت کرے اور آپ بھی روضہ رسول پر حاضری والی لکیر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو پیارے دوستو، ساری لکیریں تو بار بار میں بناتا رہتا ہوں اور آپ نے دیکھی ہوئی، سفر کی لکیریں یہاں سے ہوتی ہیں، یہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے اور یہ دل کی لکیر تک کے قریب تک جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو سفر کی لکیر ایسے گہری لکیر ہو، یہ اور اس جگہ میں یہ لکیر ہو، ٹھیک ہے۔ گہری لکیر اگر اس جگہ پر ہے، یہاں پر اگر ہے گہری لکیر، تو یہ سمجھیں کہ سفر جو ہے وہ آپ کا نیکی کا ہوگا، بہت گہری لکیر۔ اور اس سے مراد یہ کہ کچھ لوگوں کے جنہیں ہاتھ میں 50 کے بعد 50 پلس جو ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ایسی لکیر نمایاں طور پر شوق ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ حج عمرے کا آخری ایج میں حج عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح اگر یہ لکیر تھوڑا اس سے آگے ہے تو یہ سمجھیں کہ اپنی کچھ زندگی جنہیں بقایا ہوگی تو یہ حج وغیرہ کریں گے، کیونکہ لکیر بہت گہری اور شوق ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں ہاتھ میں اس طرح چھوٹی چھوٹی بے شمار لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سفر کی وہ لکیریں ہیں کہ جس میں جنہیں آپ کبھی ایک ملک گئے، کبھی دوسرے ملک گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، گھومنے پھرنے والی سفر کی لکیریں۔ اور ایک سفر کی وہ لکیر کے بارے میں بتاتا ہوں، اسی طرح سے یہ دیکھیں، یہ سفر کی لکیر ہے اور یہ 20 سے جنہیں ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں، 20 سے ٹوٹی ہوئی، یہ وہ سفر کی لکیر ہے کہ اس سفر کی لکیر میں حادثہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جنہیں آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، اس سفر میں حادثہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ جنہیں یہاں سے یہ ٹوٹ رہا ہے نا، 20 سے الگ ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی ملک گئے لیکن نکل کسی اور ملک گئے۔ بہت سے آپ نے دوست ایسے دیکھے ہوں گے، وہ ایک ملک کا سفر کرتے ہیں لیکن کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے وہ اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ عرصہ ایک ملک میں رہتے ہیں، کچھ عرصہ دوسرے ملک میں، تو ان کے ہاتھ پہ ایسی دو شاخہ سفر کی لکیر ہوتی ہے، یعنی دو شاخہ جس سے بنا ہوا ہے نا، اس طرح کی لکیر ان کے ہاتھ میں بنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی سفر کی لکیر جو نا، یہ دیکھیں، یہ سفر کی لکیر، اس کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں۔ سفر کی لکیر اگر اس طرح سے ہے اور اس میں بہت سی ایسی رکاوٹیں آ رہی ہیں جس طرح سے میں نے یہ آپ کو بنا کر بتائی ہیں، یہ اس طرح کی لکیریں اگر اس میں بن رہی ہیں تو یہ وہ سفر ہے کہ کوشش بھی کر لیں وہ سفر نہیں ہوگا۔ ارادے بنیں گے، پلان بنے گا، منصوبہ بنے گا، پیسہ آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن سفر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں رکاوٹیں اتنی بنی ہوئی ہیں۔ آپ جتنی کوشش کریں، جتنی جدوجہد کریں، وہ سب بیکار جائے گی، کیونکہ رکاوٹیں اگر نہیں ہیں، صاف سفر کی لکیر ہے، اس میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ سفر آپ ضرور کریں گے۔ اور ایک سفر کی وہ لکیر ہے جو اچانک سفر آنے کی علامت ہوتے ہیں، وہ
یہ جو ہے نا اس سے انہی لکیروں میں سے میں ایک لکیر ایسی بنا کے بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچانک کوئی سفر آ جانا، اس طرح چھوٹی لکیر ہوگی، اچانک سے سفر آ جائے گا۔ جیسے ایک بندے کی کوئی یعنی پوزیشن نہیں ہے، مالی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ حج کرے یا عمرہ کرے یا ایسا کرے، ایسا کچھ بھی اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ عام سا مزدور ہے، کچھ کسی کارخانے میں کسی جگہ کام کرتا ہے، اچانک اس کو اس کا مالک کہہ دے گا کہ بھئی میں تمہارے لیے حج وج کا کر رہا ہوں، شناختی کارڈ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، سب کچھ بنا بنو کو اس کو کہتا ہے جاؤ حج کرو اور میرے والدین کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو یہ وہ لکیریں جو اچانک نمودار ہوتی ہے ہاتھ پر، اس کو یعنی یہ نہیں سمجھیں کہ اس کو یہ 2 سال پہلے بنے گی، 3 سال پہلے، یہ سفر سے 2 یا 3 ماہ پہلے اچانک رونما ہوتی ہے اور گہری لکیر ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے جیسے بلیڈ سے چھری سے جگہ کو کٹ لگا دیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نایاب نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور مالی حالات کب بہتر ہوں گے؟ آپ کے مالی حالات انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائیں گے اور پوزیشن بھی آپ کے اللہ کے فضل سے اچھی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس کی پابندی کریں، ان کو ایک تسبیح روزانہ دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ صورتیں آپ کو نہیں آتی تو پہلا کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیا کریں تو اللہ کی بڑی رحمت ہوگی اور مشکلوں سے آپ نکل جائیں گے، شادی بہتر ہوگی اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی۔ زرکا نے سوال کیا گجر خان سے کہ میرے ہاتھ میں جزیرے کا نشان ہے اور پوری زندگی مشکلوں میں ہی گزری، تو کیا آگے کی زندگی بھی ایسے گزرے گی؟ زرکا صاحبہ، آپ کی زندگی کے لائن کے اوپر جو جزیرہ ہے یہ کم از کم یہ سمجھیں کہ 4 سے 5 سال کا عرصہ ہے جو مشکل میں گزرے گا، اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے۔ 2022 آپ کے لیے تبدیلیوں کا سال ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جس مشکل میں آپ پھنسی اس مشکل سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ باہر آ جائیں گی۔ حسنین نے سوال کیا جہلم سے کہ زندگی میں سفر ہے تو کب کروں گا؟ پیارے دوست، سفر بعد میں آپ کرنا، سب سے پہلے ناخن جو آپ دانتوں سے کھاتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک تو نوست ہے، دوسرا مالی تنگی کی طرف لے کے جاتا ہے، تیسرا اگر ناخن کا ذرا بال برابر حصہ بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو یہ معدے کا السر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک یہ آپ ناخن چباتے رہیں گے آپ مشکلوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ایک مشکل سے نکلیں گے دوسری میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اور ناخن جو نا دانتوں سے تراشنا بالکل آپ چھوڑ دیں، تو اسی میں آپ کی بہتری ہے، کیونکہ آپ کے نصیب میں دولت بہت ہے، صرف اس وجہ سے ہر معاملات میں ٹھہراؤ اور مشکل اور رکاوٹیں آتی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ممتاز نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی تو 2022 میں ہونے کے چانس ہے اور ہو جائے گی، اور جتنا بوجھ آپ نے اپنے دماغ پہ طاری کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت جاری ہے، پہلے اس کی فکر کریں، شادی کی فکر بعد میں کیجیے گا، کیونکہ موجودہ وقت میں جتنی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں یقین کرو اتنی ہی مشکل اور اتنی پریشانیاں آپ کی منتظر ہیں۔ پہلے آپ ان مشکل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ جو نا صدقہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ صدقہ دیا کریں۔ صدقہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بکرا لا کے کاٹ دو یا کوئی ایسا نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنی طاقت کے حساب سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس مشکلوں سے آپ کے نکلیں گے اور شادی بھی انشاءاللہ ہوگی اور شادی کامیاب بھی رہے گی، لیکن فی الوقت اپنے ذہن کو جو نا ان پریشانیوں اور مشکلوں سے نکالیں۔ عروسہ نے سوال کیا سکھر سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ عروسہ صاحبہ، آپ کی شادی تو 2019 یا 20 میں ہو جانی چاہیے تھی، 19 اور 20 میں ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آپ کی شادی قدرتی طور پر ڈیلے ہو رہی ہے، اور کچھ آپ لوگوں کے معاملات بھی اندرونی اس طرح سے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ٹھہر کر چل رہے ہیں۔ بہرحال 2021 جو ہے وہ آپ کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا اور ہو سکتا ہے اس میں شادی ہو جائے۔ محمد عثمان نے سوال کیا منڈی باودین سے کہ یہ بتائیں کہ جو بھی کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عثمان صاحب، آپ گزشتہ 2.5 سالوں سے اس مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن 2021 جو ہے اس کا آغاز ہی آپ کو مشکلوں سے نکالے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر ٹائم ملا کرے تو کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ 300 بار پڑھ لیا کریں 24 گھنٹے کے اندر، انشاءاللہ العزیز اللہ حالات بہتر کرے گا اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی انشاءاللہ۔ فریال فؤاد نے سوال کیا ہے لاہور سے
کہ 2 سال ہو گئے میری شادی کو، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولادیں ہیں، اگر ہیں تو کب تک ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی علامتیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سمجھیں کہ نیا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو خوشخبری دے دے، آپ کے نصیب میں 3 سے 4 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں۔ اس نے سوال کیا بدین سے کہ نوکری کب ملے گی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور توبہ استغفار اس کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 2 سے 2.5 ماہ کے اندر آپ کی مشکل آسان ہوگی، اور سلسلہ چل نکلے گا، اور پیسہ بھی آئے گا، اور قسمت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کائنات نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتاؤ کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی 2022 میں ہوگی انشاءاللہ، اور کامیاب شادی ہوگی۔ داؤد الرحمان نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ نصیب میں دولت ہے؟ بالکل پیارے بھائی، آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نئے سال کا انتظار کریں، نئے سال کا 7واں اور 9واں ماہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوگا۔ التمش نے سوال کیا ملتان سے کہ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر کو ٹچ ہو کر پھر نیچے کی طرف جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، جس کا ہاتھ آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ کی تصویر بھی بھیجیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی لکیر ہے۔ رہی بات جو آپ نے ہاتھ کے فوٹو بھیجے ہیں، اس میں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ سارا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کب بدلے گی؟ آپ محنت کرنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد بدل جائے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو دماغی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی ہے۔ لیکن ایسے لوگ محنت اور کوشش اور جدوجہد کریں تب کامیاب ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔